دعوت دین کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن والوں سے دشمنی مول لی اور اپنے باپ سے کہا سلام علیکہ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے قوم کے تیروں لشکر برداشت کیے، دعوت دین ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ محترم و مکرم صدر انجمن صاحب اور دینی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لمبشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعوت دین اور داعی کے اوصاف۔ دعوت کا لغوی معنی بلانے اور پکارنے کے ہیں، اور شریعت میں دعوت کے معنی اللہ رب العالمین کے پسندیدہ دین یعنی دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ رب العالمین کے پیغامات و احکامات سے لوگوں کو آشنا کرنا۔ دعوت کے اس عمل کے ذریعہ لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اسی کے خاطر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی الی اللہ اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی آپ کو حق کی گواہی دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، دعوت دین کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن والوں سے دشمنی مول لی اور اپنے باپ سے کہا سلام علیکہ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے قوم کے تیروں لشکر برداشت کیے۔ دعوت دین ہی کا جوش و جذبہ تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہی وقت کے گھوڑے برداشت کیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں داعی کی بات کو احسن قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور نیک کام کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو کسی کو بھلائی کا راستہ دکھائے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو۔ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دعوت دین کا حامل ہونے کے بعد خیر الامت اور امت وسط کے لقب سے نوازا اور دعوت دین کی ذمہ داری کا احساس دلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد امت محمدیہ کے ہر شخص پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کار نبوت یعنی دعوت دین کا فریضہ انجام دے۔ جیسے کہ ارشاد نبی ہے بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت صحیح، معاشرے کو برائی اور منکرات سے پاک کرنے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔